السلام علیکم۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا برکت اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے اردو کلاس 8 کی۔ میں گرین لینڈ پبلک ایلیمنٹری اسکول سے آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے جو سب سے پہلے کی جاتی ہے، جس طرح اس بک میں کی جا رہی ہے۔ حمد میں ہم اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے اور ہماری کیسے مشکلات کو، پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوگی وہ ہم آپ کو ابھی پڑھیں گے۔ تو چلیں آئے اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ مصرع ہے اس کا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ یہ ہمارا ایک شعر ہے۔ اور دوسرا پڑھیں گے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں، محرم بھی ہے ایسا ہے جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بیت کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے گراؤ سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہ جو آپ کی حمد ہے لکھی ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے جانا ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح کی جا رہی ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے، جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جو ہمیں سب سے پہلا جو حق ہے وہ حق بندگی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کہ ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، ہمیں دکھ سکھ سے نکالا، ہمارے دکھ دور کیے ہیں، خوشیاں عطا کی ہیں، ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے اللہ نے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی دین ہے، ورنہ بندے کے اندر اتنی کوئی مجال نہیں کہ وہ خود اتنا سب کچھ کر لے۔ آج جو ہرے بھرے باغات ہیں، سب کچھ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کرشمے ہیں، وہی کر سکتا ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر چیز سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات بابرکت ایسی ہے جو کہ شکر ادا کرنے کے لائق ہے، ورنہ بندہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی میں جبکہ انسان کے فکر و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسی کوئی چیز بنا وہ خود سکتا ہے یا وہ خود کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، وہی کر سکتا ہے، بلکہ انسان کی عقل تو اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اس کے کرشمے، اس کی عظمت و بزرگی دیکھ کر وہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کن کن نعمتوں سے، کن کن جگہوں سے کیا کیا نوازا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہے کہ اس نے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کیا۔ وہ دونوں جہانوں کا رب کریم ہے، ہمارے غموں کو، ہمارے ہنسی خوشی سب کو دیکھتا ہے، ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری رنج و مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اپنے سے ہمارا جو بھی گلہ ہوتا ہے، ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے گلہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو سب جانتا ہے اور وہی ہمارے حق میں بہتر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر دم راضی رہنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے اور ہمارا حال کو سن سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو آپ کو نہیں سمجھ آیا آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ کویشچن ہے، شاعر نے
خود کو بندہ نافرما کیوں کہا ہے؟ سو اسٹوڈنٹس، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح اس کا وہی جواب ہوگا کہ شاعر فرماتے ہیں، یا آپ سوال کو نوٹ کر لیں، یہ ہے آپ مجھے پیار کر کے بھی دکھائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر اللہ سے فریاد کرتے کہتا ہے کہ اے اللہ، کاش تیرا بندہ جو تیرا حکم نہیں مانتا تیری تعریف کر رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے۔ اس کو آپ بہت خوب طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، نہیں سمجھے تو میں ہوں آپ کے لیے سمجھانے کے لیے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے، الطاف حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے آج اے میرے رب، آج میں تیرا حکم نہیں مانتا ہوں لیکن تیری تعریف کر رہا ہوں۔ مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری باتوں کو نہیں مانتے، ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ تو مہربان رہتا ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے اس میں فرمایا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جو تیرا حکم نہیں مانتا لیکن تیری تعریف کر رہا ہوں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دلوں پر صرف تیرا ہی قبضہ ہے، دلوں کے حال تو ہی جانتا ہے۔ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا۔ میں دوسرے سوال کی جانب بڑھتی ہوں۔ سوال نمبر آپ کا 2 ہے، کیا بندہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کیا بندہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا نہیں کر سکتا بندہ، لیکن ہم جو سمجھ رہے ہیں انسان کی اتنی کوئی مجال نہیں کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکے۔ سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مطلب خطا وار ہے، خطا کرتا رہتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، غلطی اس کی سرزنش میں شامل ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غلطی اس کی سرزنش میں شامل ہے، مطلب کہ ہر چیز میں اس کی غلطیاں شامل ہیں۔ انسان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ کل عالم کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ کا ہے، کل عالم کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنا نوح و آدم پر واجب ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہی دنیا و آخرت کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، اور اس کا ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ مطلب ہر بندے پہ اس کا وقت، ہر آدم پر، مطلب ہر بندے پر، ہر انسان پر اس کا وقت حق ادا کرنا واجب ہے، مگر بندہ اللہ کا حق ادا کرنے پر قاصر ہے، مگر بندہ جو ہے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس کے الفاظ میں مگر بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ میں نہ وہ تاثیر ہے، نہ زمان میں وہ اثر ہے جو اس کو اللہ کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ اس کی نہ زبان میں ہے، نہ ہی عمل میں کوئی ایسی چیز ہے، نہ تاثیر ہے جو اس کا حق وہ ادا کر سکے گا اللہ تعالیٰ کا۔ نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا، دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے کہ وہ کیسے کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کو ہم تشریحات کی طرح لکھیں گے۔ تشریحات کس طرح لکھتے ہیں؟ ہمارا جو ہے، ہمیں اس نے کہا ہے کہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح، اس کا مفہوم بیان کریں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اوپر ہیڈ لائن پہ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تشریحات کی، یہ تشریحات کا پورشن الگ بنے گا، اس کا پورشن بنا کر آپ تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ انہوں نے بولا ہے صرف دوسرے اور تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کریں۔ پہلے شعر میں جب دوسرے کی شعر کی باری آئے تو ہم یہاں سے لے کر، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے، مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، یہ پہلا شعر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے شعر کی بات کی وہ یہ دوسرا ہے۔ دین 3، پہلے ہم دوسرے کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے دوسرا دیکھ لیتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ شعر اس طرح نہیں اتارنا ہے، آپ لوگوں نے پورا اتارنا ہے، 2 لائن میں آئے گا، اس طرح اتارنا ہے، 1 لائن کا ڈفرینس دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں۔ دین نیکسٹ لائن سے ہمیں حوالہ لکھنا ہے، حوالہ اس طرح لکھیں گے، حوالہ متن کی ہیڈنگ ڈالیں گے، دین اس کے نیچے سے اسٹارٹ کریں گے، حوالہ نظم حمد، ہمارا جو حوالہ ہے وہ ہے نظم، اور نظم کون سی ہے؟ حمد۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں شاعر کون سے ہیں، شاعر لکھنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی صاحب جو ہیں وہ ہمارے شاعر ہیں۔ ماخوذ کیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، کدھر سے ہے، کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں بتانا لازمی ہوتا ہے، تو ہم اس کے بتائیں گے اردو کی 8ویں کتاب جو ہماری ہے، کتاب کون سی ہے ہماری؟ اردو کی 8ویں کتاب سے یہ جو ہے نظم لی گئی ہے۔ اب تشریح اس کی لکھیں گے، ادھر نیچے نیکسٹ لائن سے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، دین تشریح لکھیں گے۔ تشریح میں لکھیں گے، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بندے پر سب سے پہلا حق بندگی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلا حق جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حق بندگی ہے، یعنی اپنے خالق و مالک کی اطاعت اور عبادت کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا۔ پروردگار نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، مگر وہ چاہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری جو ہے پہلی تشریح ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ بھریں گے آگے۔ انہوں نے ہم سے دوسرے کی بات کی تھی تو ہم نے وہ بیان کر دی ہے۔ نیکسٹ 3 ہے۔ 3 کو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک ہم اس کو پورا اتار لیں گے۔ کیسے اتاریں گے؟ محرم بھی ہے ایسا ہے جیسا کہ نامحرم۔ یہ ایک لائن اتار لی، نیکسٹ لائن جو ہے ہم اسکپ کریں گے، دین اس کے بعد یہ اتاریں گے، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا۔ یہ کس طرح آپ نے اس طرح اتارنی ہے، اس کو اتار کے ایک لائن کا چھوڑ دینا ہے، دین اس کے بعد یہ والی لائن لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تشریح اس طرح حوالہ جو ہوتا ہے، یہ حوالہ ہم نے دے دیا ہے، ایک اس میں دینا لازمی ہوتا ہے جو کہ ہم دے چکے ہیں، لیکن ہم ایگزامس میں نہیں پتہ کہ یہ والی آئے گی یا یہ والی آئے گی، تو ہر تشریح کا الگ الگ حوالہ ہوتا ہے، ہم بار بار نہیں لکھ رہے، اس وجہ سے ہم لکھیں گے حوالہ متن گزشتہ سے پیوستہ، مطلب کہ جو ہم نے لکھا ہے وہی والا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ اتارا، یہ پورا اتاریں گے، آپ اس طرح نہیں رہیں گے، پورا اتاریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، اے رب کریم، جس پر بھی تیری عظمت و بزرگی اور شان کریمی کا راز کھل جاتا ہے، وہ ایسا کنگ اور حیران رہ جاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہی نہ ہو، اور وہ تیرے نہ ماننے والوں کی طرح تیری عظمت و بزرگی سے انجان ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری دوسری تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم تیسری کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ جو ہے چوتھے کی بات کی گئی ہے۔ چوتھا ہمارا جو ہے تیسرا ہے، مطلب کہ چوتھا ہے بک میں چوتھا ہے، لیکن ہماری جو ہے ہم جو لائن وائز کر رہے ہیں نمبر وائز، وہ ہمارے 3rd میں کامل ہوتا ہے۔ جی، تو دیکھتے ہیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خالات سلطانی۔ پھر نیکسٹ ایک لائن اسکپ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم پہلے والی تشریحات کو دیکھ کر لیں گے۔ حوالہ متن کی باری آئے گی تو اس میں یہ لکھیں گے گزشتہ سے پیوستہ۔ اب یہ دیکھیں اس کی تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، نیکسٹ اسٹارٹ کر دیں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو بڑا جلیل القدر ہے اور تیری شان بہت اعلیٰ مرتبت ہے، تیری بادشاہت کو جاننے کے بعد دنیا کی بادشاہت اور شان و شوکت نظروں کو بالکل نہیں بھاتی، تیرا یہ بندہ عاجز ہر حال میں خوش ہے اور تیری حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری تشریحات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم گرامر ورک، ہمارا یہ جو ہے گرامر ورک ہے، یہ جو ہم نے کرنی ہے وہ گرامر میں ہی کرنی ہے، جو ہمارا گرامر ورک ہے۔ اب دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ ہمارا جو نیکسٹ سوال ہے وہ لکھا ہوا ہے الفاظ کے معنی بنائیے۔ اب مقدم ہے، محرم ہے، نامحرم ہے، جچتا ہے، خالات سلطانی ہے، مگن میں ہاتھ اور آفات ہے۔ اب اس کے ہم آپ کو میننگ بتاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی، تو مقدم کی میننگ نوٹ کریں آپ۔ مقدم کی میننگ ہے ضروری، لازمی۔ دین مگن ہے، مگن کی میننگ ہے خوش اور مست، مطلب خوش اور مست، مگن کی میننگ ہے۔ اس کے بعد ہے محرم، بہت قریب کا رشتہ دار، مطلب بہت زیادہ قریب کا ہمارا جو رشتہ دار ہے اس کو بولتے ہیں۔ نامحرم، غیر جس سے نکاح جائز ہو، مطلب غیر ہو جس سے ہمارا نکاح جائز ہو۔ آفاق، افق کی جمع ہے، آفاق جو ہے افق کی جمع ہے آسمان کے کنارے، وہ کہتے ہیں آفاق، ٹھیک ہے؟ محیط، پھیلا ہوا، گہرا، سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح سے آپ نوٹ کر لیجئے اس کی میننگس کو۔ اور ایک ہمارا ورڈ لے کے خالات سلطانی۔ خالات سلطانی وہ لباس ہے جو بادشاہ یا امرا کی طرف سے بطور اعزاز دیا گیا ہو، مطلب جو سلطان وغیرہ جو ہیں وہ جو سوٹ پہنتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں خالات سلطانی۔ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہمیں درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے درست جو ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں اس کو درست تلفظ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے صدا، مقدم، خالات اور مگن۔ ان سب پہ جو ہیں اعراب لگانے ہیں۔ صدا پہ سین پہ زبر، دال پہ زبر اور الف
ساکن ہوتا ہے تو اس لیے بن گیا صدا مقدم، اس پہ بھی زبر زیر پیش کا استعمال ہے۔ خلت ہے، یہ اس پہ بھی زبر زیر کا استعمال ہے۔ مگن ہے، ہجے کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، زبر زیر پیش کا استعمال کرنا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس ہم نے آج ہم کو اپنی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ اب ہم لوگوں کو اب یہ آپ زبانی یاد کریں گے نظم، اس کو ہم سنیں گے اور آگے آپ اس کی چیکنگ کمپلیٹ کروائیں، گرامر کا ورک الگ کریں۔ یہ صرف گرامر کا ورک ہے، باقی جو ٹیکسٹ کا ورک ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کو آپ جلدی سے جلد کر کے آپ جلدی اس کی چیکنگ کروائیں اور اس کو یاد کر کے ہمیں سنائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔